مومن کرام السلام علیکم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. ولن صلوات محمد. حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید محمد حسین شوق میرٹھی ابن سے جمعیت علی زیدی مرحوم کل مومن مومنات جو اس سال ایام اعزاء کے درمیان مومن مومنات دنیا سے گئے ہیں، آپ تمام حضرات اپنے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے. ایک مومن ہیں جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ناظر حسین صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے اور جو بھی آپ کے درمیان میں آپ کے خانوادے میں کہیں پر بھی کوئی بیمار ہے، مولا حسین کے صدقے میں اور امام زمانہ کے صدقے میں خدا انہیں صحت کامل عطا فرمائے. اور بالخصوص ناظر حسین صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومن مومنات کی بلندتر صلوات پڑھیں محمد وعلا. عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. 8 ربیع الاول ہے، مصادف شہادت مظلومان حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے. آپ تمام مومن مومنات کی طرف سے ان کے فرزند ارجمند آقا امام زمان اجل فروغ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ہمارے پرسے کو جو ظاہری طور سے آخری پرسہ ہے قبول فرمائیں. امام زمانہ کو ہمارے ذکر سے، ہماری مجلسوں سے، ہمارے گریے سے، ہمارے ماتم سے اس قلب نازنین کو سکون ملے. یہی ہمارا فرض ہے کہ مولا ہمارے اعمال سے پریشان نہ ہو بلکہ پرسکون ہو. امام حسن علیہ السلام کی معرفت، ان کی رضایت اور اس مجلس کی قبولیت اور یقیناً
یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آج ایام عزا کا آخری دن ہے اور میں جہاں تک مجھے علم ہے میرٹھ کی آخری مجلس ہے، لیکن عزیزان محترم، حسین کبھی شیعوں کے دل سے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے مومن کے دل میں حسین کی محبت کی گرمی ہمیشہ برقرار رکھی ہے، لیکن آج کچھ پیغام ہے، کچھ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اپنی تمام تر عزا کی قبولیت کے لیے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہم نے پیش کی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی رضا کے لیے جتنا مولا سے محبت ہے بلند تر صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ میں چاہوں تو دو چار جملے آپ کے سامنے بڑے اچھے سے بیان کروں، آپ سے واہ لوٹوں میں چلا جاؤں، 2 دن آپ میرے مجلس کی تعریف کریں گے اور تیسرے دن بھول جائیں گے۔ لیکن عزیزوں، میرے جوانوں، جو میں بات آج کہنے والا ہوں اسے بہت سنجیدگی سے سوچئے گا۔ آج کا دور دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے یا ہم سے پہلے جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا دور بہت اچھا گزرا ہے، کیونکہ جو منبر پہ جانے والے علماء تھے وہ قابل اعتبار تھے۔ لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ کون عالم ہے اور کون جاہل ہے، اس کا فرق مٹ چکا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ کو ہوشیار کیا جائے، اور میرا فرض ہے ایک ایسے خادم، ایک ایسے عالم۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جو ہماری جوان جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، اسے چیلنجنگ کا سامنا ہے۔ اگر آپ آج اول تو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، پڑھائیں لکھائیں، لیکن صرف پڑھانا لکھانا ضروری نہیں ہے، ان کی تربیت کریں، ان کے ذہنوں کو دیندار بنائیں، ان کی فطرت کو ایماندار بنائیں۔ یہ چیلنجنگ ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان میں کیا ہیں؟ آپ نے کہا میں شیعہ ہوں، تو یہ شیعہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ خاندانی شیعہ ہونا اور ہے، اور شیعت کو پہچاننا اور ہے۔ آج کے دور میں آپ کو شیعت کو پہچاننا ہوگا۔ شیعت کا فنڈامنٹل کیا ہے؟ شیعت کا نظریہ کیا ہے؟ شیعت کہتے کسے ہیں؟ مولانا ہمارے تشریف فرما ہے، ایک جملہ کہتا ہوں آپ حضرات سے، پھیک پھاک کا نام شیعت نہیں ہے۔ کیا ممبر بیٹھے پھیکے پھاکے چلے جائیں، یہ زمانہ نہیں ہے۔ شیعت کو پہچاننا پڑے گا۔ شیعت کے چند اصول ہیں، شیعت کی چند بنیادیں ہیں۔ میں دیکھوں گا جملے پر آپ کتنا ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور کتنا خوش ہوتے ہیں۔ شیعت کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا نہیں۔ یہ پیغام ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے باتیں سنی ہو، لیکن یہ پیغام ہے، یہ ہر شیعہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، میں ایسی باتیں ممبر سے کہتا نہیں ہوں۔ پچھلے 13-14 سال سے میں نارتھ امریکہ کی سب سے ٹاپ یونیورسٹیز میں جوانوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جس طرح سے دشمن نے شیعہ کمیونٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پالیسی بنائی ہے، آپ کو معلوم ہے پالیسی کیا ہے؟ کہ جو اچھے بچے ہیں ٹاپ کے یونیورسٹی میں، انہیں کنفیوز کر دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب ہی اپنی کمیونٹی میں جائیں تو سوال کریں، فتنہ پیدا کریں، دوسروں کو کنفیوز کریں۔ یہ ایک پالیسی ہے۔ ایسی پالیسی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے مذہب کی بنیادوں کو پہچاننا پڑے گا کہ ہم کس پر کھڑے ہیں، ہماری بلڈنگ کیا ہے، ہمارا اس پلیٹ فارم کیا ہے، ہمارا اسٹیج کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ورنہ اہل بیت کو سخت ترین جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ اسی لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے، بغاوت کا مذہب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، مولا سے پوچھا گیا مولا اطاعت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت
اور اہل بیت کی اطاعت۔ مولا اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ میرے اپنے بہت محبت دی ہے، بڑا حسین مجمع ہے یہ، میرے جملے کو محسوس کرے گا۔ مولا نے کہا اطاعت کے معنی یہ ہے جہاں تمہارے ذہنوں سے سوال ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ جہاں تمہارے ذہنوں سے سوال ختم ہو جائے وہاں اطاعت ہے۔ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اپنا نوکر رکھتے ہیں اور آپ کے ہر فیصلے پر سوال اٹھانے لگے تو آپ کہیں گے نوکر اچھا نہیں ہے۔ اہل بیت کے فیصلے پر سوال اٹھانے کا نام شیعت نہیں ہے، اہل بیت کے فیصلے کے احترام کرنے کا نام شیعت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں بچپن سے سنتا آیا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، ابھی بھی سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے حضرت علی 25 سال خاموش کیوں تھے؟ آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ یہ علی کا فیصلہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ علی کا فیصلہ ہے، ہمیں فیصلے پر سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے، ہمیں علی کے فیصلے کو ماننے کا حق ہے، چاہے وہ 25 دن خاموش رہے ہوں، چاہے 25 سال خاموش رہے ہوں، ہمیں رائٹ نہیں ہے کہ ہم علی کے فیصلے پر سوال اٹھائیں۔ بی بی زہرا دروازے پر کیوں آئی؟ یہ زہرا کا فیصلہ ہے، ہمیں رائٹ نہیں ہے کہ زہرا کے فیصلے پر سوال اٹھائیں۔ یہ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ یہ 8ویں امام کا فیصلہ ہے۔ یہ تبرک کیوں بڑھتا ہے؟ یہ امام رضا کا فیصلہ ہے۔ اس پر ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم سوال اٹھائیں۔ سوال اٹھانے کا نام بغاوت ہے، تسلیم کرنے کا نام اطاعت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں اہل بیت کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ کسی کی آئیڈیولوجی، کسی کا نظریہ، کسی کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرا نظریہ ہے، آپ کے نظریے کی اوقات کیا ہے؟ غلام کا نظریہ نہیں ہوتا ہے، نظریہ مولا کا ہوتا ہے۔ جب آپ نے علی کو مولا مانا ہے تو آپ غلام ہیں۔ علی کے نظریے کو دیکھیں کہ علی کیا کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہمارے مذہب میں اہل بیت کے فیصلے پر، اہل بیت نے جو فیصلہ کر دیا، سوال اٹھانا بغاوت ہے، فیصلے کا ماننا اطاعت ہے۔ پیر جوان سوال کر سکتے ہیں مولانا، پھر ٹھیک ہے ہم کوئی سوال نہ کریں، ہم چپ رہیں؟ نہیں، آپ کو سوال کرنے کا حق دیا گیا ہے لیکن لمٹ کے ساتھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ دوں شاید آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم تو بہت کہتے ہیں، میں نے بچپن سے سنا، کیوں فقری بھائی بچپن سے سنا، کیا سنا کہ مولانا 25 سال حضرت علی خاموش کیوں تھے؟ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا علی کے فیصلے پر سوال اٹھانے کا؟ ایک جملہ کہہ دوں، سقیفہ سے لے کے مولا کی شہادت کے درمیان سلمان 30 سال تک علی کے ساتھ رہے، ایک بار بھی نہیں پوچھا، ایک بار بھی نہیں پوچھا علی خاموش کیوں ہے، علی بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے کہ سلمان کو اپنی اوقات پتہ تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برائے کرم یہ گناہ ہے، یہ مذہب تشیع میں گناہ ہے۔ اہل بیت کے فیصلے پر سوال اٹھانے کے لیے آپ نہیں آئے، آپ اہل بیت کی اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گناہ ہے، اس سے بچے۔ پھر کہیں گے مولانا ہم کو سوال ہی نہیں کرتے۔ نہیں، آپ سوال کریں، آپ کی لیمیٹیشن ہے، آپ کو رائٹ ہے سوال کرنے کا۔ اسی لیے اللہ نے بھی کہا ہے سوال کرو لیکن اہل غیروں سے نہ کرنا، ان سے کرو جو اہل ذکر ہیں۔ کب کرو؟ جب جاہل ہو تو کرنا، سوال کا جواب جان کے کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ سوال کرنے کا رائٹ ہے آپ کو۔ تو یہاں پہ بحث ہوئی ہے، میں نے اس سے پہلے کسی مجلس میں پڑھا تھا
کہ چھٹے امام نے اپنی زندگی میں 140 اصول بنائے ہیں جس کو شیعت کا سنویدھان کہا جاتا ہے۔ آپ بہت مایوس ہیں، آپ تو تھک گئے ہیں، یا تو میری مرچی نہیں لگ رہی ہے۔ سنویدھان شیعہ کا کس نے بنایا ہے؟ چھٹے امام نے۔ اسی لیے ہمیں فقہ جعفری کہا جاتا ہے، جبکہ ہم مجلسوں میں نعرہ سبسد علی کا لگاتے ہیں۔ فقہ جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جعفر صادق نے اصول بنائے ہیں، ہمیں فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، وہاں پہ اس سوال پہ بحث ہوئی ہے تو مولا نے کہا 3 طریقے کے سوال ہیں، کیا، کیسے اور کیوں۔ ان سوالوں میں سارے سوال آ جائیں گے اگر آپ بحث کو لمبا کریں گے تو۔ کیا، کیسے اور کیوں۔ کیا کے پیچھے علم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، مثال کے طور پر جب آپ کہیں جائیں، کبھی آپ دلی میں گئے ہو، دلی جائیں اور انڈیا گیٹ پہ پہنچے ایک بلڈنگ دکھے، آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب سیکھنا چاہتے ہیں، تبھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ ہم نے کہا انڈیا گیٹ ہے۔ اب اگر آپ کو تحقیق چاہیے، اس کی ریسرچ ڈیٹیل چاہیے، آپ سوال کریں گے کیسے بنا ہے؟ تو کیا کے پیچھے علم ہے، کیسے کے پیچھے تحقیق ہے، اور آپ نے پلٹ کے پوچھا کیوں بنا ہے؟ اس کے پیچھے بغاوت ہے۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ پوچھے بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ علم ہے، اسے علم ہوا کہ علم ہے۔ اب اگر اسے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو کہے گا بابا یہ کیسے بنا ہے؟ تو باپ ڈیٹیل بیان کریں گے، اور جہاں بچے نے کہا بابا کیوں بنا ہے، تو اگر شریف باپ ہوگا نا تو کہے گا بیٹا سوال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا کے پیچھے علم ہے، کیسے کے پیچھے تحقیق ہے، کیوں کے پیچھے بغاوت ہے۔ امام نے عجیب جملہ کہا، زرارہ بن عیون، اگر شیطان خدا سے یہ پوچھتا کہ سجدہ کیسے کریں تو بچ جاتا۔ اس نے کہا سجدہ کیوں کریں؟ ذرا سوال نہ کریں مذہب پر، یہ کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں، نہیں، آپ کو رائٹ نہیں ہے کیوں کہنے کا۔ یہ کیسے بنا، یہ کیا ہے، اس کی آپ کہیں کہیں کیوں کیا کے معنی میں آ جاتا ہے، ایک بحث ہے، بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ دوسرے، مذہب تشیع کی بنیاد شعور پر ہے، جذبات پر نہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ انہیں اپنوں سے دور رکھا جو جذباتی تھے۔ یہ مذہب شعور کا مذہب ہے۔ آپ دیکھیں نا اس مذہب کی ہسٹری کو دیکھیں، کتنا مارا گیا ہے ہمیں، پچھلے 25 سال میں کتنے مارے گئے ہیں، کتنا قتل شیعوں کا ہوا، آپ کو اندازہ ہے نا، ملین سے اوپر۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ جملہ کہا جاتا ہے شیعہ مارو گے، شیعت نہیں مار سکتے۔ شیعہ مار سکتے ہو، شیعت نہیں مار سکتے، اس لیے کہ یہ مذہب شعور کا ہے، یہ مذہب ایویڈنس کا ہے، یہ مذہب دلیلوں کا ہے، یہ مذہب ابو ہریرہ کا نہیں ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا شعور و جذبات میں کیا فرق ہے؟ جملہ کہہ دوں، مولا کہتے ہیں شعور کی معراج کا نام سلمان ہے۔ ابو ذر جذباتی تھے، اس درجے تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہ سلمان پہنچے تھے۔ ابو ذر کو جذبات نے روکا، ورنہ ایمان لانے کا وقت ایک ہے، رسول اللہ کے ساتھ رہنے کا وقت ایک ہے۔ ابو ذر 9ویں درجے پر کیوں رکے؟ سلمان 10ویں درجے پر کیوں گئے؟ کہ سلمان میں شعور زیادہ تھا، ابو ذر میں جذبات زیادہ تھے، اس سے ابو ذر رک گئے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا اس کی کوئی مثال ہے؟ ابھی بڑی عظیم مثال ہے، کہ یہ بتاؤ، پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں اور مولا کا سوال میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔
کہ اگر آپ مدینے میں ہوتے اور جس وقت علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اب جواب دیں. اگر آپ موجود ہوتے مدینے میں اور مولا علی گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ جو جذباتی شیعہ ہے وہ یہ کہے گا میں چھڑانے کی کوشش کرتا. پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، بات پہنچ رہی آپ تک؟ بڑی عظیم بات ہے. میں چھڑانے کی کوشش کرتا، میں علی کے گلے میں رسی ڈالنے نہیں دیتا، میں بیچ میں آتا، میں رسی کو چھیننے کی کوشش کرتا. تو پلٹ کے سوال یہ ہوگا کہ سلمان نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بھائی جب علی گلے میں رسی پڑ رہی تھی تو سلمان بھی موجود تھے، ابو ذر بھی تھے، مقداد بھی تھے، عمار یاسر بھی تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، جناب عقیل بھی تھے. علی وہاں اکیلے نہیں کھڑے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. کیوں؟ تو مولا نے کہا کہ جب علی کے گلے میں رسی پڑی تو ایک صحابی تھا جو جذبات میں آیا تھا، اس کا نام تھا ابو ذر. اس نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا تو ابو ذر کے ہاتھ پہ سلمان نے ہاتھ رکھ دیا. ابو ذر تلوار پہ نگاہ نہیں، علی کی نگاہ پہ نگاہ رکھو. علی کی نگاہ پہ نگاہ رکھو. علی کا فیصلہ ہے، اگر وہ کہیں گے تو لڑیں گے، ہم غلام مولا سے آگے نہیں جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سلمان کا شعور دیکھو عزیزو، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اب سلمان کا شعور دیکھیں. ادھر ابو ذر کو روکا، ادھر جب علی کے گلے میں رسی پڑی تو سلمان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. ابو ذر پھر غصے میں آئے اور کہتے ہیں سلمان کمال ہے، علی گلے میں رسی پڑ رہی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں. سلمان نے کہا سلمان کو موت آ جائے کہ میں علی کے گلے میں رسی ڈالنے پر مسکرا رہا ہوں. سلمان کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ آج میرے مولا کی خلافت ثابت ہو رہی ہے، میرے مولا کی خلافت ثابت ہو رہی ہے. ابو ذر نے پوچھا کیسے؟ کہا جو لوگ خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ظاہری ظلم آشکار نہیں تھا، آج علی کے گلے میں رسی ڈال کر اپنے ظالم ہونے کا اعلان کر گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شعور کا مذہب ہے، اور شعور علم سے آتا ہے، جہالت سے نہیں. علم دیکھیے، علم ہنر بھی ہے، علم بھی ہے. جس نے علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، علم ہے، شعور دیتا ہے. توجہ فرمائیں. تیسرے اس مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مذہب روحانیت کا مذہب ہے، مادیت کا نہیں. یہ آپ سوچیں کہ میں مولا حسین کے نام پہ 2 لاکھ روپے کی بریانی بانٹوں گا، حسین 4 لاکھ دے دیں گے تو آپ کی اوقات نہیں ہے حسین سے تجارت کرنے کی. یہ تو عشق نہیں ہے نا، یہ تو غرض ہے کہ مولا کے نام پہ بانٹیں گے تو مولا زیادہ کر دیں گے، یہ تو غرض ہے. عشق تو یہ ہے کہ غلام مولا کی خدمت کرتا رہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ مذہب مادیت کا نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے دنیا کی چیزیں نہ مانگو. مانگ کے ملا تو کیا ملا؟ حسین تو بغیر مانگے دے دیتا ہے. ایک جملہ کہہ دوں، توجہ فرمائیں. حر نے حسین سے ان کی ماں کا رومال مانگا نہیں تھا. آج میں کیا کہیے آپ سے؟ حر نے حسین سے ان کی ماں کا رومال مانگا نہیں تھا. کردار اتنا بلند کیا
کیا کہ حسین کو رومال دینا پڑا؟ کبھی آپ نے سوچا اس زاویے سے؟ ہرگز اہل بیت علیہ السلام سے حسین کی عزا کرنے کے بعد دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ یہ مذہب روحانیت کا مذہب ہے، یہ مذہب عشق کا مذہب ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جن حالات میں علی کے صحابیوں نے علی کا ساتھ دیا ہے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے تھا۔ ایک طرف پیسہ ہی پیسہ، ایک طرف غربت ہی غربت، ایک طرف اچھا کھانا، ایک طرف سوکھی روٹی، ایک طرف یار و مددگار، ایک طرف تنہائی۔ ایسے عالم میں جن لوگوں نے روحانیت کو سنبھالے رکھا، انہیں علی کا شیعہ کہا گیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ مذہب روحانیت کا ہے، مادیت کا مذہب نہیں ہے۔ یہاں پیسوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ کے پاس اگر دولت حلال کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اوقات یہ ہے، اگر آپ مسجد میں آئے اور وہی شخص جو آپ کے گھر میں کام کر رہا تھا پہلے آپ کے مصلے پر بیٹھ گیا نا، آپ اسے اٹھا نہیں سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اسے اٹھا نہیں سکتے۔ اٹھائیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا امیری گھر کے باہر رکھنا۔ اگر آپ کے گھر کا نوکر یہاں آ کے بیٹھ جائے منبر کے پاس، آپ اسے اٹھا نہیں سکتے۔ حسین کہیں گے امیری گھر کے باہر رکھ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہاں امیری اور غریبی نہیں چلتی ہے، یہاں روحانیت چاہیے، یا حسین سے عشق چاہیے، یا حسین کی محبت چاہیے۔ مثال دے دوں آپ کے سامنے، ظاہر سی بات ہے آج کی یہ میڈیا، میرے جوانوں، میڈیا ایڈورٹیزمنٹ، اس سے بہت بچیں۔ یہ فیک ہے، یہ فیک اسٹوریز ہیں۔ بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ایک رات میں کروڑپتی بننے کا خواب، جو بچوں کو سوسائڈ تک لے جا رہا ہے۔ ہمارا مذہب اسی لیے تو روک رہا ہے، اسی لیے تو روک رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے جملہ کہہ دوں، آپ دیکھیں مولائے کائنات کے سب سے عظیم صحابی میں ایک صحابی ہے سلمان فارسی، جو قسمت کے سرحد پہ کھڑے ہیں، کبھی علی سے کچھ نہیں مانگا، اور اتنا یہ غریب صحابی ہے کہ اس کے پاس مدینے میں مکان نہیں تھا۔ 7 صحابی تھے جو چبوترے پر سوتے تھے۔ رسول کے گھر کے سامنے چبوترا تھا، اس پہ 7 لوگ سوتے تھے جن کے پاس مکان نہیں تھا۔ ان میں سلمان فارسی بھی تھے۔ سلمان کے پاس لباس بھی نہیں تھا، اچھا لباس بھی نہیں تھا، لیکن سلمان کے ساتھ عشق کو دیکھیں۔ سقیفہ بننے کے بعد سلمان نے طریقہ اپنایا۔ جب بھی سقیفہ والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بہت غور سے اس بات کی تک جائیے گا۔ سلمان نے جب بھی دیکھتے تھے قال رسول اللہ، اللہ کا رسول کہتا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک دن مسجد نبی سے گزر رہے تھے، منافقین کے سردار ابیہ ابن کعب کا سامنا ہوا۔ ابیہ ابن کعب کو دیکھتے ہی سلمان نے مسکرا کے کہا قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، اللہ کا رسول کہتا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ سلمان کو پتا تھا علی کے ذکر سے چڑھتا ہی منافق ہے، علی کے ذکر سے چڑھتا ہی منافق ہے۔ جو نعروں سے چڑھ جائے، جو یا علی سے چڑھ جائے، جو علی کے ذکر سے چڑھ جائے، سمجھو وہی منافق ہے۔ جیو جب سامنے کہا سلمان نے علی کا ذکر عبادت ہے، چڑھ کے کہتا ہے بڑا علی علی کر رہے ہو، اپنی اوقات دیکھیے۔ سلمان نے کہا اوقات بہت بڑی ہے۔ میں کہہ گیا، سلمان نے کہا اوقات بہت بڑی ہے۔ اس نے کہا کیا اوقات ہے تمہاری؟ ہم بھی تو کبھی کبھی غصے میں کہتے ہیں اوقات کیا ہے تمہاری؟ کہا کیوں؟ کہا تمہارے پاس گھر ہے، اپنا کپڑا دیکھا ہے،
कितना पोसीदा हो चुका है। तो फिर कहा बहुत अली अली करते, अली से कहो तुम एक मकान दे दे। आप बहुत सोचते हैं आज मुझे पता नहीं क्या बात है, तो थक गए या तो मेरी बात पहुंच नहीं रही है, वरना मेरा इतना खामोश नहीं रहता है। जरा जुमला तो सुनो उसका कि बड़ा अली अली करते हो, जाके अली से एक मकान मांग लो, एक मकान ले लो। लिबास देखा है बड़ा पोसीदा है, अली से कहो अच्छा सा लिबास दे दें। सलमान ने कहा तू क्या समझता है, अगर मैंने अली से मकान मांगा उम्मीद से बड़ा मिलेगा, अगर मैंने अली से लिबास मांगा हो सकता है जन्नत से मंगवा दे। अल्लाहु अकबर। अगर मैं अली से मकान मांगू उम्मीद से बड़ा देगा, लिबास मांगू हो सकता है जन्नत से मंगवा दे। तो भैया ने कहा फिर मांगते क्यों नहीं हो, हर आदमी बोलेगा फिर मांगते क्यों नहीं हो। तो सलमान ने कहा मैं अली से ऐसी चीज नहीं मांगता जो फना होने वाली है। मैं अली से ऐसी चीज नहीं मांगता जो खत्म होने वाली है, जो मिटने वाली है। मैं अली से ऐसी चीज मांगता हूं जो बाकी रहने वाली है। उसने पूछा वो क्या है, कि उसका नाम इज्जत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चमन गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, मैं अली से ऐसी चीज नहीं मांगता जो फना होने वाली है, जो मिटने वाली है। मैं अली से ऐसी चीज मांगता हूं जो बाकी रहने वाली है, उसका नाम इज्जत है, जो भैया तेरे पास नहीं है। ओ भैया मेरे पास लिबास नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, इससे और अली की मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जुमला सलमान का ले जाए, चलते चलते कहने लगे याद रख अगर जुमला मेरठ के मोमिन तक पहुंच गया तो आपके नजरियात बदल जाएंगे। ये सलमान फारसी का जुमला है। कहा भैया याद रख गुर्बत जिल्लत नहीं है। अल्लाह अकबर। गुर्बत जिल्लत नहीं है, अली से दुश्मनी जिल्लत। ये मजहब गुर्बत और अमीरी में फर्क नहीं महसूस करता। गुर्बत जिल्लत नहीं है। आप ये ना समझे कि हम गरीब हैं तो कम है, नहीं। जिसके पास अमीरुल मोमिनीन हो वो गरीब नहीं होता, वो अमीर होता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कैंपलस का शिकार ना होइए। गुर्बत मजहब तशय्यो में जिल्लत नहीं है। अरे यही तो वजह है कि जब तरीमा इब्न अदी, अली का सहाबी, शाम में जाके हाकिम शाम के दरबार में जाकर जलील करके आता है, तो हाकिम शाम अपने दरबार में कहता है तुम्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, पैसा देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं। वो तो आया था तो न लिबास था, न उसके पास अच्छा सा जानवर था, न खाने के लिए पैसा था, लेकिन अजीब व गरीब लग रहा था। हमें भी जलील करके गया, हमारे खानदान को भी जलील करके गया, हमारी जबान को हमारे दरबार में बंद करके गया। हमारे दरबार में आके हमारे लोगों में अकेला खड़ा होकर एक कमजोर, न लिबास अच्छा, सूरज से गुर्बत टपक रही थी, न उसका ऊंट अच्छा जिस पर आया था
ہمیں ہمارے دربار میں رسوا کر کے چلا گیا. تم میں کوئی ایسا ہے جو جا کے علی کے سامنے ایسے ہی جواب دے دے؟ دربار سے پہلے عمرو عاص نے تاریخی جملہ کہا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. اس نے پوچھا عمرو عاص کیوں؟ ارے جملہ سن لے، یہ دشمن کا جملہ ہے. کہتا ہے اس لیے کہ تو نے پیسہ دے کر ضمیر خریدا ہے. تو نے پیسہ دے کر ضمیر خریدا ہے. علی نے کردار دے کر دل جیتا ہے. تو نے پیسہ دے کر بلندر صلوات پڑھے محمد. تو نے پیسہ دے کر ضمیر خریدا ہے. علی نے کردار دے کر دل جیتا ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. ہم امیر ہیں تو بڑے نہیں، امیر بڑا نہیں ہے. ہاں ہے اس کے پاس، امیر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے حلال طریقے سے پیسہ کمایا ہے تو مذمت نہیں ہے شریعت میں، ہے کہ نہیں؟ لیکن جو غریب ہے اسے نیچا بھی نہیں کیا گیا ہے. اسی لیے مذہب روحانیت کا مذہب ہے، مادیت کا مذہب نہیں ہے. چوتھے یہ مذہب معرفت کا مذہب ہے، جہالت کا نہیں. جاہل رہو گے، خلانی شیعہ ہو ٹھیک ہے، ماتم کر لو گے، مجلس کر لو گے، نیاز کر لو گے، نماز پڑھ لو گے، کالا کپڑا پہن لو گے، اماں ڈانٹیں گے تو مجلس میں چلے جاؤ گے، ابا ڈانٹیں گے تو چلے جاؤ گے، لیکن وہ لطف نہیں آئے گا. یہ جملہ کہہ دوں، آم کی تصویر دیکھنے سے آم سمجھ میں تو آتا ہے، جب تک کھاؤ گے نہیں لطف نہیں آئے گا کہ آم میں کتنی چاشنی ہے. شیعت کی چاشنی کا نام ہے معرفت، اور جہالت سے نہیں آئے گا. اور وجہ یہ ہے کہ اونٹ پٹان سے نہیں آئے گا. معرفت کے لیے عشق چاہیے، عشق کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے فکر چاہیے، فکر کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے. وہ کبھی آدمی صاحب فکر نہیں ہوتا ہے جو ہمیشہ نگیٹو ہو. غیبت، حسد، بغض، فساد، فتنہ، شیطان اس کو ایسے راستے پر موڑ دیتا ہے وہ سوچتا ہی نہیں ہے. فکر کو سالم کریں تاکہ عشق پیدا ہو. میں بار بار کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، کتنے لوگ مجلس میں کھڑے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھڑا ہونا اہل بیت کو. آیت اللہ خراسانی کی تصویر یہی کہتے ہیں، فرشدہ پہ بیٹھو، کھڑے ہو کے فرشدہ بیٹھنے والوں کے لیے تماشائی نہ بنو. تماشا ہمیشہ کھڑے ہو کے دیکھا جاتا ہے. پورے مان جائیں گے چونکہ معلوم نہیں ہے کہ حسین دینے والے کیا ہیں. معرفت، اسی معرفت نے تو اس مذہب کو یہاں تک پہنچایا ہے. آج 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، آپ کو پتا ہے 11ویں امام نے کیا کیا ہے؟ 11ویں امام اپنی شہادت سے پہلے صرف 28 ایئرز 28 سال کی ایج پائی ہے. آج بھی 28 سال کی ایج میں بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، لڑکوں کی، جبکہ ریشو کیا ہے ایج کا 75 80. 100 اگر کوئی پا گیا تو بہت بڑا لکی ہے نا. آج بھی 28 سال کو جوان کہا جاتا ہے، اور جب 250 سال کا ریشو تھا ایج کا، 28 سال تو نوجوانی تھی. لیکن اس دوران امام کیا کر گئے؟ آج جو کچھ لوگ ممبروں میں بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں، کمال کی بات تو یہ ہے جلال صاحب کہ پڑھتے مجلس علماء کی ہیں اور مخالفت علماء کی کرتے ہیں.
وہ جو بیٹھ کے نقطہ پڑھ رہے ہیں ان کے ابا نے تھوڑی دیا ہے. جو مجلس میں مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں, اچھا کچھ مولا کے فضائل پڑھیں, کچھ اپنے پڑھ رہے ہیں, پھیکا پھیک مچی ہوئی ہے. اور آپ کو ایسی عادت بھی پڑ گئی ہے, وہی چاہیے یہ اپنے فکروں کا بت توڑیں, اپنی فکروں کا جوانوں بت توڑو. ہاں ہو کرنے کا نام مذہب نہیں ہے. جب تک مجلسوں میں علی کے عشق میں اضافہ نہ ہو, جب تک مجلسوں میں حسین کے عشق کا اضافہ نہ ہو. کیا فرق؟ توجہ فرمائیں. 11ویں امام نے کہا میں نہیں رہوں گا, میرا بیٹا بھی تمہارے سامنے نہیں رہے گا. مولا کیا کیا جائے گا؟ تو آرڈر کیا ہے, اور میں نے کہا یہ مذہب اطاعت کا مذہب ہے, آرڈر ہے یہ 11ویں امام کا آرڈر ہے. یہ مراجع کرام کی مینوپولی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کیوں خاموش ہیں. یہ 11ویں امام کا آرڈر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شریعت کا معاملہ آئے گا تو عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کی تقلید کریں. تقلید 11ویں امام کا فیصلہ ہے. جو مانے گا وہ مطیع ہے, جو سوال اٹھائے گا وہ باغی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی, یہ آرڈر ہے 11ویں امام کا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو اندازہ نہیں عزیزو ہمارے مذہب اور مسلک کے ساتھ ہوا کیا ہے, اندازہ نہیں ہے آپ کو. میں سناؤں آپ کو 2-3 باتیں. آج ہم اگر اپنے مخالفین سے محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. اس سے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے قاتل کو دودھ پیش کیا ہے. ورنہ آپ کو اندازہ ہے سنن نسائی بڑی معتبر کتاب ہے. امام نسائی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے شیعوں کے 20,000 حدیثیں یاد کی ہیں. 20,000 حدیث. اور جب اپنی کتاب لکھا تو ایک بھی حدیث چھٹے امام سے نقل نہیں کی. تعصب کا زمانہ تو دیکھیں, ایک بھی حدیث اس شخص نے چھٹے امام سے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا. امام بخاری جن کی کتاب صحیح بخاری ہے, میں صرف نالج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا ہوا تھا. امام بخاری کا دور 10ویں امام کا دور ہے, 9ویں امام کا دور ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے بہت حدیثیں اماموں سے لی ہیں, لیکن اس شخص نے اپنی کتاب میں عبد الرحمن ابن ملجم سے روایت نقل کی ہے, لیکن 10ویں امام سے نہیں. کیا وجہ تھی, کیا پالیسی تھی؟ پالیسی یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کو مٹاؤ. جو ایک تقلید پر تشیع کھڑی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے. فقہ جعفری سب پر بھاری ہے. کیوں؟ فقہ جعفری اہل بیت سے آیا ہے. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگر اچھی لگ رہی تو صلوات ایسی پڑھیں کہ مجھے محسوس ہو مجھے بات کہنی ہے. علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ, عجیب و غریب نالج ہے. اگر آپ پڑھو گے تو شاید سال کر لیں گے اس کو حاصل کرنے میں, جو میں شاید 15-20 منٹ میں آپ کے سامنے خاکہ پیش کر دوں گا. فقہ جعفری کو مٹانے کے لیے پورا عالم اسلام لگ گیا. انہیں پتا ہے ان کا جو مسلک ہے, ان کے جو فتاوے ہیں, ان کے جو احکام ہیں وہ امام سے آئے ہیں, وہ اہل بیت سے آئے ہیں. لیکن 11ویں امام نے کیا کیا؟ اپنے نمائندے بنانے شروع کر دیا. ابن بابا قمی کو سب سے پہلے نمائندہ بنا کے قم بھیجا, یمن بھیجا.
ایران کے بہت سے شہروں میں علماء کو اسٹیبلش کیا کہ تم وہاں بیٹھو اور ہم تمہیں گائیڈ لائن کرتے ہیں۔ امام کے زمانے میں ایک صحابی سامرہ آتا ہے مولا سے ملنے کے لیے، اور ملنے کے بعد کہتا مولا مجھے کچھ آپ سے مسئلے پوچھنے ہیں۔ امام نے کہا میرا بھیجا ہوا جو عالم تھا اس سے تم نے پوچھا؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے لیکن جا کے اس سے پوچھو۔ کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ علماء کے درمیان ہمارا علم بچ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، چونکہ بہت نازک مسئلہ آنے والا تھا۔ امام کی شہادت کے بعد 12 امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہونی ہے۔ کریں گے کیا ہم؟ کیسے معلوم ہو کہ سچی نماز کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ روزے کا وقت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ حج کیسے ہوگا؟ کیسے معلوم ہو کہ علی کے فضائل کی حدیثیں کہاں ہیں؟ کیسے معلوم ہو کہ قرآن کی تفسیر کہاں ہے؟ امام تو ہے نہیں۔ پھر شیخ صدوق نے اس مذہب کو اسٹیبلش کیا، ایک سسٹم بنایا، اور سسٹم کا کنٹرول علماء کو دیا تاکہ علماء امام کے کہنے پر اس بات کو آگے پھیلا۔ یہ جو آپ کے سامنے توضیح مسائل جو بڑی آسانی سے 400-500 روپے میں آپ خرید کے لاتے ہیں، اب تو مہاراج کرام فری بانٹتے ہیں کہ مومن گھر میں پہنچ جائے، اس پر کتنے شیعہ علماء کا خون بہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ 3 مراجع قتل کیے گئے ہیں صرف توضیح مسائل کے مرتب کرنے پر۔ شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع۔ شہید اول کو جب کہا گیا ساری کتابیں جلا دی گئی، خبردار اگر آپ نے مسلک فقہ جعفریہ کے مسائل بیان کیے پورا خاندان مار دیں گے۔ آج تحریک کی مخالفت بنی امیہ کو خوش کرنے کی دلیل ہے۔ بنی عباس کے ارمانوں کو آپ پورا کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ چونکہ میں ان جوانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہسٹری کو دیکھیں، لبنان کے رہنے والے، بالبک کے رہنے والے شہید اول، ان کو بند کر دیا گیا، لکھو گے تو مارے جاؤ گے۔ ان کو قتل کیا حکم، قتل کر دو، رہے گا تو لکھے گا۔ لیکن اس نے اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کیا کیا؟ زندان میں اپنی انگلیاں کاٹی اور خون سے کتاب لکھ کے گئے جس کا نام ہے لوما، جس کے پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ اپنی 10 انگلیاں کاٹی، خون بہتا رہا اور لکھتے چلے گئے۔ صبح ہوتے تھے حالت بگڑی، ختم ہو گئی۔ پھر اسی زندان میں دیکھیں خدا کا نظام کیسے بچا کے اس مذہب کو ہم تک دے گیا ہے۔ ہم نے تو چاکلیٹ کی طرح ملا ہوا ہے مذہب، لالی پاپ کی طرح، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا عالم اسی لبنان کا، اسی بالبک کا، جب وہ آئے تو انہوں نے خون سے لکھی کچھ تحریر دیکھی، کہنے لگے پروردگار مجھ سے پہلے شہید اول گیا ہے، لگتا اسی نے کچھ لکھا ہے۔ ساری تحریر دیوار پہ نقش ہو گئی، ابھر گئے۔ آپ نے کاغذ قلم منگایا، پہلے اس کتاب کو اتارا جس کا نام لوما ہے، اور پھر اس کی شرح زندان میں بیٹھ کے لکھا جس کا نام شرح لوما ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ میں جہاں تک آ رہا ہوں آپ کو وہیں تک لانا ہے۔ اس کے بعد اس طرح سے ہمارے سامنے فقہ کے مسائل آئے۔ پھر شہید ثالث کا جب دور آیا، قاضی نور اللہ شوستری کا، اتنا یہ قابل آدمی تھا کہ اکبر کو ایک ایسا قاضی چاہیے تھا جو انصاف کرے۔ کھوجتے کھوجتے پریشان ہو گیا، کسی نے کہا شوستر میں ایک شخص رہتا ہے، وہاں سے بلاؤ۔ اگر میں ہسٹری میں کچھ غلط ہوں تو مجھے ہسٹری کے لوگ بیان کر دیں گے، مجھے ہسٹری اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اکبر کے دور میں آئے، قاضی بنایا گیا، سب سے پہلا عہدہ تھا اکبر کے بعد۔ اس دور میں ہندوستان میں سلفیوں کا دور بڑھا۔ سلفی کون تھے؟ یہ سلفی ایک مسلک ہے ابن تیمیہ کے ماننے والے، جو شیعوں کو کافر کہتے ہیں، جو شیعوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، واجب القتل ہے، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ کوئی سنی مسلک نہیں کہتا ہے سوائے ابن تیمیہ کے
ان کا دور بڑھا اکبر کے بعد، بڑھتے بڑھتے جب جہانگیر کا دور آیا اتنا انہوں نے قابو کر لیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو یہ بیٹھا ہے یہ شیعہ ہے، لیکن پکڑ نہیں پا رہے تھے کیونکہ خود قاضی تقیہ میں تھے۔ ایک دن قاضی پکڑ گئے کہ شیعہ ہے، ثابت ہو گیا۔ انہوں نے بادشاہ پہ پریشر ڈالا، اسے مارو، اسے قتل کرو، نہیں تو تمہارا تختہ پلٹیں گے۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا، مجبور ہو کہ اس نے کہا ٹھیک ہے آرڈر لے آؤ۔ آرڈر آ گیا، آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے کا پریشر بڑھا بادشاہ پہ، اس نے امپلیمنٹ کا بھی حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے عزیزو۔ افضال صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، نعمت ہے میرٹھ کے لیے، ہمارے ساتھی ہیں، یہ جانتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی آل اللہ مقاموں کو۔ میں حجتیہ سے جاتا تھا، ہر روز ان کی زیارت کو ضرور جاتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ کہنے کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا دلی میں۔ آگرہ کتنی دور ہے؟ ہم نے کہا 200 کلومیٹر ہے۔ کہا جایا کرو۔ آگا کیوں؟ کہا جب جاؤ گے تو شرط یہ ہے کہ دشمن کے مزار پہ نہ جانا، ادھر نہ جانا۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم آگرہ جاؤ، صرف شہید کی مزار پہ جاؤ، سلام کرو، واپس آ جاؤ، راستے میں تمہیں خوشخبری ضرور ملے گی۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر میں 10 بار جاتا ہوں نا تو چند بار مجھے خوشخبری ضرور ملتی ہے۔ یہ وہ شہید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بھی مرجع تھا، یہ بھی ایک عالم تھا۔ ذرا بارے میں سن تو لیجئے نا، مجلس و خطابت کے سالوں پر پڑھ لوں گا، لیکن شاید اتنا بڑا مجمع اور اتنے جوان ہمیں نہ ملے، اور دستہ جو یہ انجمن ہے دستہ حسینی یہ بھی جوانوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ ماتم کرتے ہو، کم سے کم جانو نا کہ آپ کا مذہب کیسے آیا ہے، کن ٹرن پوائنٹ سے گزرا ہے، کن ٹرافک سے گزرا ہے، کس جام سے نکل کر علماء کیسے کھینچ کھینچ کر لائیں، امپلیمنٹ کا آڈر ہوا۔ خدا کی قسم اس کو کہتے ہیں معرفت۔ یہ مذہب معرفت کا مذہب ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو مارنے تو جا رہے ہو، آخری بار پوچھ لو شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ بولے ٹھیک ہے۔ 5 آدمی سلفی علماء زندان میں آتے ہیں، قاضی سے کہتے ہیں تمہیں کل پھانسی دی جائے گی، مارا جائے گا۔ مسکرا کے کہتے ہیں جملہ سنیں گے قاضی کا، تمہیں کل مارا جائے گا، کہ ڈراؤ اسے جس کا وارث موت کے بعد موجود نہ ہو۔ روح خوش نہ ہو جائے تو بات کیا ہے؟ ہمارا تو وارث موت کے بعد بھی موجود ہے۔ موت سے پہلے جس کا وارث موجود ہے وہ مذہب شیعہ تو ہے، وہ وارث کہاں ہوں گے جو مر گئے؟ کیا چھوڑو یہ باتیں، تمہیں نہیں ماریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ابھی آپ تبرہ کی بات کر رہے تھے اپنے شعر میں، سنیے قاضی کا جملہ، تمہیں نہیں ماریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا کیوں چھوڑ دو گے؟ کہا ایک کام کر دو، ان کی تعریف کر دو، ان کی تعریف کر دو۔ قاضی نے شیر کی طرح سر اٹھایا اور کہا قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج ہم نے زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دیا تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے اگر زہرا کے قاتلوں کی تعریف کر دیا تو زندہ رہ کے مر جاؤں گا، اور اگر آج میں زہرا کے حق کے دفاع میں مارا گیا تو مر کے زندہ رہوں گا۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، بلندر صلوات پر محمد والا۔ یا علی
آج اگر ہم نے زہرا کے حق کے دفاع میں مارا گیا تو مر کے زندہ رہوں گا۔ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، کسے اپنے 600 سال پہلے جج کا نام معلوم ہے؟ میں کہہ گیا بات آپ کے سامنے، کسی کو 600 سال پہلے آپ کے اپنے جج کا نام معلوم ہے؟ 700 سال پہلے جسے تنہا مارا گیا تھا وہ آج بھی آگرہ میں زندہ ہے۔ پھر دیکھیں نظام کیسے بدلا۔ شب ہو چکی تھی، جہانگیر کے پاس ایک وزیر تھا جو شیعہ تھے، وہ آئے تنہائی میں، کہنے لگے ملاؤں کی بات تو آپ نے مان لی، آپ نے امپلیمنٹ کا آرڈر بھی دے دیا، اسے بھی تو بلا کے پوچھیں کہ وہ کافر کیوں ہے۔ بادشاہ تاریخ آپ کو چھوڑے گی نہیں، انصاف یہ نہیں ہے۔ اس نے چڑھایا بادشاہ کو، اسے کیا معلوم؟ اس نے کہا جسے آپ نے آرڈر دیا ہے صرف اس لیے کہ وہ شیعہ ہے اور واجب القتل ہے اور کافر ہے، تو اس سے بلا کے پوچھیں نا کہ کافر کیوں ہے۔ یہ کیا کہہ گیا؟ پھر کہا اس امپلیمنٹ کو فیلن سسپینڈ کر دیں اور کل اسے دربار میں بلا لیں۔ انتظام دیکھیں، بادشاہ نے آرڈر کیا کہ کل پھانسی نہیں ہوگی شہید کو۔ کیوں؟ کہا بلا کے پوچھیں نا کافر کیوں ہے۔ میں اس منزل پر آ گیا ہوں کہ جہاں درس بھی ہے اور فضیلت کے معراج تک قاضی نے بات پہنچائی ہے۔ کہا کیوں؟ کبھی اس سے بھی پوچھنا ہے۔ پہلے تو شور کیا، ہنگامہ کیا، بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو، پوچھے بھی نہیں ہم تم۔ جب بادشاہ کی تیوری چڑھی تو ڈر گئے کہیں چھوڑ نہ دے۔ تو ذرا دشمنی دیکھیں، دشمنی۔ پلٹ کے کہا عالم کی حیثیت سے نہیں آئے گا، قیدی کی حیثیت سے آئے گا۔ قیدی بنا کے لاؤ، ہاتھوں میں ہتکڑی ہو، پاؤں میں بیڑی ہو۔ ان سلفیوں کو معلوم کیا ہے کہ شیعہ کی تاریخ قیدی اور دربار سے کتنی وابستہ ہے۔ ہم قیدی بن کے دربار میں جاتے ہیں، مذہب کو آزاد کرا کے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قیدی بن کے آئیں گے۔ قاضی نوراللہ شوستری کو قیدی بنا کے سلفی علماء کے سامنے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پہلا سوال کیا، آپ کافر ہیں؟ قاضی نے کہا ہم کافر نہیں ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی موحد نہیں ہے۔ اب اگر آپ چپ رہیں گے تو مسائل پر آ جاؤں گا۔ یہ قاضی کو خراج عقیدت دینے کا وقت ہے، توجہ فرمائیں۔ آپ کافر ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہم کافر نہیں ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی موحد نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو اللہ سے عشق نہیں کرتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اس امام کو مانتے ہیں جس نے صفات اللہ کی ہے، پھر بھی اللہ نہیں کہتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔ کیا جملہ ہے؟ ہم سے زیادہ کون اللہ کو ماننے والا ہے کہ ہم اسے امام مانتے ہیں جس نے صفات تو خدا کی ہے اور ہم اسے خدا نہیں کہتے۔ تو سلفیوں نے کہا تم کافر ہو۔ ہمیں تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا تم صحابہ کو برا کہتے ہو اور علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہو۔ قاضی کا تاریخ میں لکھنے والا جملہ ہے۔ پلٹ کے کہا ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ ہم برے کو صحابی نہیں کہتے، ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے۔ تو بولا کیسے؟ کہا رسول کا صحابی قاتل نہیں ہو سکتا، رسول کا صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا، رسول کا صحابی فاطمہ زہرا کو ستانے والا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میں آخری منزلوں پر آ گیا۔
ایک چوٹ سنا کے جاتا ہوں. قاضی کی چوٹ دیکھے دربار میں. ایسے نہیں بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہا, ایسے نہیں امام زمانہ 17 بار ملے اس شخص سے, ایسے نہیں جس کی کتاب کو امام نے اپنے ہاتھوں سے مکمل کیا ہے. یہ چھوٹی موٹی ذات آگرہ میں نہیں سو رہی ہے. ذرا کلیجہ تو دیکھیں نا, ہمارا ہوتا تو ڈر جاتے, چونکہ معرفت ہے اور معرفت دشمنوں سے خوف ختم کر دیتا ہے. دشمنوں کا خوف ہمیں نہیں ہوتا ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. توجہ فرمائیں. اس کے بعد کہا تم علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہو. قاضی نے کہا اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے, اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے علی کو بلاؤ تو بلاتے ہیں. سلفی علماء نے کہا اللہ نے کہا ہے, کہا محمد سے کہا ہے کہ علی کو بلاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. آخری منزلوں پہ آ گیا, 2-4 جملے سن لیجئے تاکہ تشنگی آپ کی باقی نہ رہ جائے. توجہ فرمائیں قاضی کے اس بحث کو. اس کتاب کا نام ہے مناظرات قاضی. کبھی موقع ملا اور 4-5 منزل پڑھنے کا وقت آیا تو سناؤں گا کن کن ٹاپک پر. اس میں کہتے کہتے جملہ کہہ کے چلے گئے قاضی. کیا کہا ہے؟ آیت ہم پڑھتے اللہ اپنا بچاؤ. قاضی نے دربار میں گھیرا ہے اور اس مناظرے کو جتنے قاضی کے بعد 700 سال میں علماء آئے ہیں کہتے کوئی نہیں کر سکتا ہے ایسا مناظرہ جو قاضی کر کے چلے گئے. توجہ فرمائیں, ایک جملے دیکھیں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم اللہ کو علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے, اللہ کے کہنے کو بلاتے ہیں. کا دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ نے نہیں بلایا علی کو. کہاں بلایا؟ کہ خیبر میں بلایا. اور اللہ نے کہا تھا اے محمد نادے علی کو بلا. وہ کہتے ہیں شیعوں کی گڑی ہوئی چیز ہے, کوئی نادے علی نہیں ہے, تم نے گڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے گڑا ہوا ہے, تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں علی کو نہیں بلا سکتے. کہا کیوں؟ کہا ایاک نستعین کے معنی پھر نہیں رہ جائیں گے. تجھی سے مدد مانگتے ہیں, پھنستے ہیں انسان آ کے. قاضی نے کیا نکالا ہے؟ کہتے کیا کہا؟ ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت کا جملہ ہے, اللہ کی طرف ہے. صرف اللہ کو بلاؤ, علی کو مت بلاؤ. پلٹ کے کہا ٹھیک ہے, کیا محمد مصطفیٰ نے خیبر میں ایاک نستعین نہیں کہا تھا؟ پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. کہاں؟ کہا بھائی رسول آئے تھے نا خیبر میں, لے کے تو آئے تھے. یہ تو مانتے ہوئے خیبر کی جنگ ہوئی تھی, یہ تو مانتے ہوئے رسول اللہ علی کو چھوڑ کے آئے تھے, علی نہیں تھے, آئے تھے نا. تو کیا رسول نے نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ خیبر کی پہلی نماز میں سورہ حمد پڑھا ہوگا نا, پڑھا ہوگا نا. کہا اس کو ایاک نستعین کہا ہوگا نا. تو اللہ کو فوراً کہنا چاہیے تھا واپس جائیے, آپ نے مجھے بلا لیا ہے, میں خیبر اکھاڑ لوں گا, جبریل کو بھیج دوں گا, آپ نے مجھے بلا لیا ہے. 39 دن تک خیبر میں محمد مصطفیٰ ایاک نستعین کہتے ہیں, مگر اللہ تو نہیں آیا. میں کہہ گیا بات, مگر اللہ تو نہیں آیا. اس کا مطلب ایاک نستعین کے معنی کچھ اور ہیں. بلاؤ گے مجھے, مدد کو آئے گا علی. یہاں پر ایک دلیل ہے. افضال بھائی آیت اللہ مرشی نجفی نے اسی جملے کو کہا تھا, اور یہ جملہ ایسا ہے ہر شیعہ کے دل میں سرور پیدا کر دے گا. نہ کر دے تو پھر بات کیا ہے؟ تو کہنا چلو خیبر نہیں مانتے ہو, خندق مانتے ہو نا. خندق میں تمہاری کتاب ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جب عمرو بن عدوۃ نے رسول کے خیمے پہ تلوار ماری
رسول کو کہنا چاہیے یا کا نستعین. ہائے ہائے لطف لے جائیں. یا کا نستعین نہیں کہا. کیا کہا؟ من لہذا القلب. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ مرش نجدی کا جملہ سنیں. کہنے لگے رسول نے کہا من لہذا القلب. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ یہیں سے رسول نے علی کے دشمن پہ تبرہ کا جواز دے دیا. من لہذا القلب. کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے علی کھڑے ہو گئے میں جاؤں گا. تو رسول کو علی سے کہنا چاہیے تھا میں تجھے نہیں بلا رہا ہوں اللہ کو بلا رہا ہوں. میں تجھے نہیں بلا رہا ہوں اللہ کو بلا رہا ہوں تم بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں نا رسول نے یہ تو نہیں کہ میں اللہ کو بلا رہا ہوں تم کیوں کھڑے ہو گئے بیٹھ جاؤ کوئی اور کھڑا ہو جائے تو ہو جائے. قاضی نے کہا خدا کی قسم اگر رسول کی مدد کرنے خندق میں کوئی اور بھی جاتا ہم اس کو بھی بلاتے. اب جب کہنے لگے یہ کافر ہے یہ کافر ہے. جب شور ہونے لگا ظاہر سی بات ہے شور مچاتے ہی تو بات کو ختم کرنی تھی. قاضی نے موقع کا فائدہ اٹھا کر چوٹ کر دیا. کہا بادشاہ سلامت ان سے پوچھو. قاضی خطاب نہیں کر رہے تھے ان سے پوچھو کہ رسول نے عمر بن عبدوت کو خندق میں کتا کیوں کہا؟ اب واقعی تھک گئے. عمر بن عبدوت کو جیو بھائی عمر بن عبدوت کو رسول نے خندق میں کتا کیوں کہا؟ اگر میدان میں ہرانے والا کتا تھا تو ابو لہب کو کیوں نہیں کہا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں کہا؟ عتبہ کو کیوں نہیں کہا؟ شیبہ کو کیوں نہیں کہا؟ عتیبہ کو کیوں نہیں کہا؟ حکم کو کیوں نہیں کہا؟ 40 بار رسول سے لڑنے آنے والا ابو سفیان کو کیوں نہیں کہا؟ مرحب کو کیوں نہیں کہا؟ نہ مرحب کو کتا کہا نہ ابو سفیان کو کہا نہ ابو لہب کو کہا نہ ابو جہل کو کہا نہ عتبہ کو کہا نہ عتیبہ کو کہا. کسی کو نہیں کہا. حتیٰ کہ مرحب کے بھائی حارث کو نہیں کہا. کسی کو کتا نہیں کہا. یہ عمر بن عبدوت کو کتا کیوں کہا؟ 3 بار سوال کیا تو سلفی علماء نے کہا خود اس سے پوچھ لو. بادشاہ نے کہا آپ ہی بتا دیں. کہ میں چاہتا ہی تھا کہ مجھ سے پوچھ لیجئے. اب اس منزل کا شاید یہ آخری بات ہو جائے گی. کہا کیا وجہ ہے قاضی کیا وجہ ہے کہ رسول نے عمر بن عبدوت کو کتا کہا؟ قاضی نے مسکرا کے یہ چوٹ ہے. قاضی نے مسکرا کے کہا اور آئے تھے میدان میں یہ آیا تھا محمد کے گھر تک. اللہ اکبر. اور آئے تھے میدان میں یہ آیا تھا محمد کے گھر تک اور تلوار لے کر آیا تھا. رسول نے قاعدہ بتایا جو محمد کے گھر تک تلوار لے کر آ جائے. جو محمد کے گھر تک
کتے سے زیادہ نہیں ہے. ایک بارو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات ختم تھی، لیکن آپ کا حوصلہ دیکھ کے ایک چوٹ اور سنائی دیتا ہوں. ایک چوٹ اور سن لیجئے ورنہ بات نامکمل رہ جائے گی. توجہ فرمائیں. پلٹ کے کہتے ہیں یہ تو تاریخ ہے، قرآن سے بتاؤ. علی کو اللہ کے کہنے پر بلاتے ہو، قرآن سے بتاؤ. کیا سورہ انفال پڑھ لو؟ پہلے سے 25 آیتوں تک اللہ تذکرہ کر رہا ہے. جب عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا یا رسول آپ کی مدد کیسے ہوئی، تو اللہ نے کہہ دیا لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. اللہ آیا تھا بدر میں. میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ ساری بات کو چھوڑتے ہوئے کہا ہوا یہ تھا کہ رسول کا لشکر بڑا کمزور تھا. 313 لوگ تھے، 9 تیر انداز، 2 تلوار، 1 گھوڑا. ذرا صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیں. ایسے صحابہ کو ہم سلام کرتے ہیں. عقیدہ کیا تھا؟ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے دے دی تھی. کسی صحابی نے کہا لکڑی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ اکیلے اکیلے لڑتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ابو لہب آیا، علی نے مارا. ابو جہل آیا، علی نے مارا. عتبہ کو مارا، عتیبہ کو مارا، شیبہ کو مارا. ابو سفیان کہتا اکیلے جاؤ گے ابو طالب کلال سب کو مار دے گا. تو کیا کریں؟ کہا ان پہ مل کے حملہ کرو. ہم 5000 ہیں، وہ 300 ہیں. لیکن حملہ کرنے سے پہلے یہ ہے چوٹ، اگر سمجھ گئے تو سلام ہے. بڑی باریکی سے قاضی نے بات کی ہے. کہا ابو سفیان نے کہا لاؤ انہیں ڈراتے ہیں. اس نے ایک وزہ کو اٹھایا جس سے لوگ ڈرتے تھے، اور محمد مصطفیٰ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے لنا وزہ ولا وزہ لکم، ہمارے پاس وزہ ہے تمہارے پاس وزہ نہیں ہے. تو رسول نے پھر علی سے مدد مانگا. علی اس کا جواب دو. علی ناقے پر کھڑے ہوئے ابو سفیان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے. جملہ لے جاؤ میرے کے مومنین، بہت باری جملہ ہے. کفر پہ بات ہو رہی تھی، شیعہ کافر پہ بات ہو رہی تھی. ایک بار قاضی نے کہا کیا کہا علی نے؟ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. ولا مولا لکم، تمہارے پاس مولا نہیں ہے. اے بادشاہ، کافر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مولا نہیں ہوتا. بلندر بلندر صلوات پڑھیں محمد. کافر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جن کے پاس مولا نہیں ہوتا. کیا جملہ ہے. کافر وہ ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ گہرائی تک پہنچے ہوں گے، جن کے پاس مولا نہیں ہوتا ہے. علماء کی خدمت ہے، معرفت کا مذہب ہے، یہ بھروسے کا مذہب ہے. حسین پہ بھروسہ کرو سب ملے گا، بس حسین والے ہو جاؤ. عشق پیدا کرو حسین سے. میرے جوانوں، میرے عزیزوں، جب بھی تمہارے ذہنوں میں غلط باتیں آنے لگیں کچھ مت کرو، حسین پر رونے لگو. بس یہ کہو ہم حسین کے عزادار ہیں، حسین نے ہمیں سلام بھیجا ہے، حسین نے ہم سے بڑی محبت کی. ایام عزا کا سورج ڈوب رہا ہے،
یوں سمجھے ہر شیعہ کا کلیجہ ڈوب رہا ہے. کیسے مولا کو رخصت کریں؟ یہ امام بارگاہوں کی رونق، یہ نوحہ ماتم، یہ شب بیداریاں، یہ علم الجناح کا جلوس اب نہیں ملے گا. اگلے سال رہیں گے تو یہ غم ہے، ورنہ اپنا سلام آخر ہے. عزیزوں، عزاداروں، ہمیں نہیں پتا، میں ممبر سے کبھی عزاداروں کو ذلیل نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، جاؤ خدا حافظ. جب اپنا بھرا گھر دیکھنا تو حسین کو یاد کر لینا. جب اپنے گھر واپس آئے تو جوان نہ تھے، یہاں تک کہ ششماہ نہ تھا. سغرا نے یہی تو کہا تھا، مادر گرامی کیا فوج خیمے میں آ گئی تھی؟ جاؤ خدا حافظ. لیکن یاد رکھنا، حسین کو تنہائی میں رو. عشق حسین پیدا کرنا ہے نا، حسین کو تنہائی میں رو. کیسے رو؟ نماز پڑھ کے اٹھو، بس ایک جملہ کہہ دو، سلام اس حسین پر جو پیاسا مارا گیا ہے. سلام اس حسین پر جس کے ہونٹ علتش علتش کہتے کہتے تھک گئے، لیکن کسی نے پانی نہ دیا. سلام اس حسین پر جو یہ خود کہہ کے چلا گیا، مجھے رولا رولا کے مارا ہے. جب دو چار بار آپ جملہ کہو گے نا، ہو سکتا ہے کہ ایک بار میں، دو بار میں، 3 بار میں، 10 بار میں آپ کو رونا نہ آئے، لیکن جب یہ جملے کلیجے پہ اثر کریں گے پھر خود بخود آنسو آنکھوں سے جاری ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا، اگر تنہائی میں رو گے، حسین تمہاری آنکھوں سے حجاب ہٹائے گا. حسین تمہیں مانگے بغیر دیں گے. جس نے حر کو رومال دیا ہو، جس نے راہب کو اولادیں دی ہو، جس نے فطرت کو بالوں پر دیا ہو، وہ حسین اپنے عزاداروں کو نہیں نوازیں گے؟ میرے نوحہ خانوں، میرے جوانوں، سوشل میڈیا سے بچو. نوحہ مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، نوحہ زینب کے درد کو احساس کرنے کے لیے، نوحہ سکینہ کے درد کو احساس کرنے کے لیے. ایسے نوحے ضرور سنو جس میں درد ہو، تاکہ تمہارے کلیجے میں وہ آگ جو لگی ہوئی ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو تمہیں انٹرٹین کرے، جو تمہیں مزہ دے. حسین کی مصیبت مزہ دینے کی نہیں. ایسے نوحے سنو جو تمہیں رلائے، جو تمہیں سکینہ کی یاد دلائے. چوتھا امام 35 سال رویا ہے. عزاداروں، خدمت کرنے والوں، انجمن کے نوجوانوں، انجمن کے کارکنان، جو بھی آپ خدمت کر رہے ہیں نا، خاص کر یہاں، اسے چھوٹا نہ سمجھنا. عزا کی چھوٹی سے چھوٹی بھی خدمت کو حسین قبول کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک شخص تھا، کربلا زیارت کو آیا، وہ مہدی مازندرانی سے کہتا ہے، حسین کے جملے میں بہت تعجب ہوا. مازندران سے آیا تھا. مازندران میں بڑے علماء تھے، بڑے شعراء تھے. ایک زمانے میں مرکز تھا مازندران. اور ایک نوحہ خان آیا، سادہ تھا. اس نے خواب میں دیکھا حسین آئے اور اس سے کہتے ہیں، اے میرے نوحہ خان، جب تو واپس مازندران جانا نا، تو ایک وہاں بوڑھا شخص ہے جو میرے عزاداروں کی جوتیوں کو ٹھیک کرتا ہے، اسے سلام کرنا. حسین نے کسی کو سلام نہ کہا. مجلس کرو، مایوس نہ ہو، مجمع آئے چاہے نہ آئے،
فرش بچھانے والا میزبان نہیں ہے، میزبان حسین کی ماں ہے۔ رو عزیزو، میں کوتاہی نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے آنسو گر جائیں۔ یہ ایام عزا کا آخری ہدیہ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مجلس کو مجلس سمجھو۔ علامہ طبرسی بہت بڑا خطیب گزرا ہے مشہد میں، اس کا بڑا عجیب و غریب بیان ہے، بہت بڑے خطیب تھے۔ کہتے ہیں کچھ بچے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہنے لگے آقا آج ہم نے ایک مجلس رکھا ہے، اسے پڑھ دیجئے۔ کہنے لگے بیٹا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح سے ہم بزی ہیں۔ کہا کب وقت ملے گا؟ کہا 11 بجے رات میں۔ کہا 11 بجے رات میں آ کے پڑھ دیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہزاروں کے مجمع میں مجلسیں پڑھی، مجلس پڑھتے پڑھتے 11 بجے رات میں جب مجھے فرصت ملی، سنو عزیزو، چھوٹی سے چھوٹی مجلس کو مجلس سمجھو، اسے کھیل تماشا نہ سمجھو۔ زہرا کی نظر ہے، زہرا کی نگاہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جب 11 بجے رات میں جو بچوں نے مجھے جگہ بتائی تھی، جب میں پہنچا تو بچے انتظار کر کے سو گئے تھے، بچے انتظار کر کے سو گئے تھے۔ اب سوچے کہ بچے، اٹھایا بچوں کو، کہا اٹھو میں آ گیا ہوں، تم نے بلایا تھا۔ بچے آدھے نیند میں بیٹھ گئے۔ کہتے میں کرسی پر بیٹھا اور 10 منٹ سے میں نے مسائب پڑھا۔ جب مسائب پڑھ کے چلنے لگا تو بچے نے کہا یہ چائے ہے، تبرک میں پی لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آدھی چائے پیا اور آدھی رکھ دیا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں آیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اب جو خواب میں دیکھا تو زہرا آئی ہے اور کہتی ہے میرے لال کا ذاکر، میں نے صرف بچوں والی مجلس قبول کیا ہے، میں نے صرف بچوں والی مجلس قبول کیا ہے، اور جو تو چائے چھوڑ کے آ گیا تھا نا، وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ رو عزیزو، آج امام زمانہ یتیم ہوئے ہیں، آج ان کی یتیمی کا دن ہے۔ میں بار بار یہی سوچتا تھا کہ مولا کو بی بی سکینہ کے مصائب اتنے کیوں پسند ہے؟ اس سے کہ یہ بھی کم سنی میں یتیم ہوا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ اپنے باپ پہ روئے، کسی نے تماچے نہیں مارے۔ امام حسن عسکری کا تابوت آئے گا، ان کی بھی ایک بہن تھی جو یہ کہہ کے روتی تھی اے میرے بھائی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیرا جنازہ اٹھا، آئے ہے زینب کا بھائی۔ بس عزیزو ایک روایت ہے، علم آئے گا نا۔ کبھی آپ نے سوچا علم کیوں بنایا گیا؟ یہ علم کیوں بنایا گیا؟ علم میں مشق کیوں رکھا گیا؟ تاکہ تمہیں سکینہ کی یاد آتی رہے۔ علم اٹھاتے ہو نا، علم کے پیچھے کے بیک گراؤنڈ کو محسوس کرنا، درد محسوس کرنا۔ کیوں؟ جب یہ علم آتا ہے ہر مومن دعا مانگتا ہے، ہر مومن کی تمنا جڑی ہوتی ہے، لیکن جب پہلی بار آیا کسی کی امید توڑ گیا۔ ارے سکینہ کو یقین ہو گیا اب پانی نہیں ملے گا۔ میں ختم کر دیتا، الوداعی مجلس ہے، مولا خدا حافظ۔ بس ایک روایت ہے، اللہ اکبر، جناب زینب رہا ہوتی ہیں۔ پھوپھی اماں کہاں چلیں گی؟ کہا میں کربلا جاؤں گی۔ کربلا جائیں گی؟ ہاں۔ کیا کرنے؟ بھیا کا چہلم کرنے۔ آئے زینب کی تمنا کہ بھیا کا چہلم کربلا میں کریں گے۔ زینب کی اس تمنا کا احترام دیکھیں، اللہ نے کہا زینب تو نے میرے دین کے لئے قربانی دی ہے نا، اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ بھیا کا چہلم کربلا میں کریں گے، اب تو اکیلے نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں کروڑوں میں شیعہ جا رہے ہیں حسین کا چہلم کرنے، کربلا جا رہے
جب کربلا میں اتری تو سید سجاد کہتے ہیں میں نے زینب کو ٹوٹتے دیکھا. جس زینب پر میں نے کبھی اتنا ٹوٹتے نہ دیکھا, کبھی اتنا روتے نہ دیکھا. سکینہ کا انتقال ہوا, زینب مضبوط تھی, رباب کو سمجھاتی تھی, لیکن جب کربلا میں اتری ہے زینب کو ہم نے بے چین ہوتے دیکھا. ارے کیسے نہ بے چین ہو, سارا منظر گھومنے لگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین مارا گیا تھا, یہ وہ جگہ ہے جہاں میری چادر لٹی تھی, یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ کو تماچے لگے تھے. جناب سید سجاد نے زینب کے ہاتھوں کو تھاما. پھوپھی اماں صبر کریں, پھوپھی اماں سنبھل جائیں. کہا بیٹا مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو. بس 3 جملے کے لیے تو لے آیا ہوں. جناب زینب امام حسین کی قبر پہ آتی ہیں, پہلا جملہ کہتی ہیں بھیا زینب آئی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ آئی ہے. بھیا سکینہ کو کھو زینب سے کھڑا نہ ہوا گیا. زینب قبر پہ بیٹھ گئی. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے کیوں کہا کہ بھیا زینب آئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جب میں حسین کے پاس جاتی تھی حسین میرا کھڑا ہوتا تھا, میرے ہاتھوں کو بوسا دیتا, مجھے اپنی بغل میں بٹھلاتا تھا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھیا زینب آئی ہے. کربلا سے قافلہ چلا. ایک تصور کے لیے آیا ہوں, جب قافلہ چلنے لگا تو کیا دیکھا, رباب قبر چھوڑتی نہیں ہے. زینب نے کہا چلو, تو کہا میں کیا کروں گی جا کے, میرا وارث بھی یہی ہے, میرا بچہ بھی یہی ہے, میرا ششمہا بھی یہی ہے. بس یہی روایت ہے جو امام زمانہ کو بہت پسند ہے. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں جب بھی تذکرہ کرو تو یہ روایت ضرور پڑھو. اس سے الوداعی روایت پڑھ رہا ہوں, عجیب و غریب روایت ہے. اولاد والوں رو لینا, رباب کو جب رویا کرو اپنے آغوش کے بچوں کو پیار ضرور کرو تاکہ تمہیں رباب کا درد محسوس ہو. رباب جانے کو تیار نہیں تھی. امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں مادر گرامی آپ کو چلنا پڑے گا. پر رباب نے کہا ٹھیک ہے. قبر پہ ہاتھ رکھا, اے میرے وارث امام حکم دے رہا ہے ورنہ میں جاتی نہیں, لیکن وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. تیرا جنازہ سائے میں نہیں تھا. رباب مدینے آئی, سائے میں نہیں گئی. ایک دن تیز بارش ہونے لگی, بارش کا ہونا تھا. جناب زینب نے بلایا, رباب جانے کو تیار نہ ہوئی. چوتھے امام نے حکم دیا, امام کا حکم پاتے ہی رباب نے ہاتھ بلند کر دیا, اے میرے اللہ رباب کی آبرو رکھ لے. ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی, دوسرا امام بلا رہا ہے. رباب کی روح پرواز کر گئی, لیکن کلیجے سے ایک گٹری لگایا ہوا تھا. اب جو گٹری کھولا چلا ہوا جھولا, علی اصغر کا کرتا, واہ مصیبتہ.